سوال میرا یہ ہے اشرف جانوں کا احتیاطی تدابیر کرتا ہے اور امراض کو لگتا ہے کہ یہ پکا پتہ ہے اشرف جادوگر پوری دنیا میں جادو کی احتیاطی تدابیر کرتا ہے، پکا بندوبست کیا جائے اور ناجائز قتل کرواتا ہے جو اس کی سزا یا قتل مثلا پولیس یا کون کرے یہ سزا لکھ کر اپنے دستخط کر دے۔ جادو کیا شرک ہے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بین جادو کفر ہے، کفر۔ اللہ نے جادو کو قرآن میں کفر کہا ہے، پہلا پارہ ہے، اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولا الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا ہے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ جادو اس سے پتہ چلتا ہے کفر ہے، جو بندہ جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو جادو کرنے والے کی سزا اسلام میں قتل ہے، سر اس کا کاٹ دینا چاہیے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک جادوگر پکڑا گیا تھا تو فاروق اعظم نے اس کا سر تن سے جدا کروا دیا، قتل کروا دیا اس نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جادوگر کو قتل کیا تھا اپنے دور خلافت میں۔ تو اسلام میں جادو کرنا کفر ہے اور جادو کرنے والے کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ تو جو جادو کرواتا ہے اس جادوگر کے پاس جا کر وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے، اس کا بھی ایمان باقی نہیں بچتا۔ اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو وہ پکی سچی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس گندے کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں تو پھر ان کی آخرت بچ سکتی ہے، ورنہ آخرت میں یہ کافر ہے اور کبھی جہنم سے نجات نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جو مولوی مسجدوں میں اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں کہ کیا حدیث میں موجود ہے، لیکن ہم تو نے کوئی حدیث دیکھی نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں اذانوں سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ درود بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، اور اس کا پڑھنا صحابہ میں سے کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، نہ حضرت ابو محذورہ سے، نہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 مؤذن ہوتے تھے، ان میں سے کسی ایک مؤذن نے پوری زندگی یہ والا درود نہ پڑھا، نہ یہ درود قرآن میں ہے، نہ یہ درود اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث میں ہے۔ ایک تو یہ درود گھر سے بنایا ہوا ہے جس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دوسرا اس کا پڑھنا بھی وہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے کا مطلب ہے جو درود پڑھتا ہے وہ اسلام کو ناقص سے سمجھتا ہے، اسلام مکمل نہیں ہے، اور یہ قرآن کا بھی انکار ہے اور پیارے پیغمبر کے فرمان کا بھی انکار ہے، اسلام کو مکمل نہ سمجھنا۔ اگر اسلام سمجھتا ہے اس کو تو پھر میرا سوال ہے، یہ والا درود مجھے قرآن کے کسی صفحے سے، کسی آیت سے یا پیارے پیغمبر کی صحیح نہیں، کسی ضعیف حدیث سے کوئی مولوی لا کر دکھا دے، منہ مانگا انعام دے دوں گا، اور اس مولوی کے پاؤں دھو کر پیوں گا ساری زندگی۔ جو یہ بڑا درود جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے مجھے کسی ضعیف حدیث سے بھی دکھا دے، چلو ضعیف حدیث سے نہیں تو اذان سے پہلے صحابہ میں سے کسی صحابی نے، کسی مؤذن نے یہ پڑھا ہو وہی دکھا دے، منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے۔ ہے ہی نہیں درود، کسی صحابی نے نہیں پڑھا یہ اذان سے پہلے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مرکز خیبر کیوں نہیں بلاتے؟ بھئی وہ سرکاری مہمان تھے، سرکار نے، گورنمنٹ نے ان کو بلایا تھا، تو ہر جگہ پر جانا اور بلانا یہ ممکن نہیں ہے۔ مرکز خیبر میں اس وجہ سے بھی وہ نہیں آ سکتے تھے کہ مرکز خیبر
انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، ان سب کے لیے خطرے کا الارم ہے یہ مرکز بھی، مرکز طیبہ بھی، مرید کے والا بھی، جتنے مراکز ہیں ان سے دنیا کے بڑے بڑے کافروں کو بڑی تکلیف ہے۔ یہ مراکز ان سے برداشت نہیں ہے اللہ کی زمین پر دنیا میں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک دائی ہے، دائی، وہ پوری دنیا میں دعوت کا کام کرتا ہے، اس نے ساری دنیا میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ ادھر آتا تو اس کو کئی ملکوں نے اس پر پابندی لگا دینی تھی کہ اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو دنیا برداشت نہیں کرتی، لہٰذا ہم اپنے ملک میں اس کو آنے نہیں دیں گے۔ اس حکمت کے تحت وہ نہ آئے ہیں، نہ ان کو بلایا گیا ہے کہ وہ جو دعوت کا کام ساری دنیا میں کر رہے ہیں وہ اپنی آزادی سے، آسانی سے دعوت کا کام کرتے رہیں۔ ہمارے بچے بھی مرکز خیبر کے اسکول میں پڑھیں، ہم چاہتے ہیں بھئی آپ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے رابطہ کریں، اگر گنجائش ہوگی تو داخلہ مل جائے گا، نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہے، کیونکہ جگہ جتنی ہے اس جگہ کے مطابق ہی داخلہ دینا ہوتا ہے نا۔ اتنے لوگوں کو داخلہ دے دیں، جگہ ہی نہ ہو اور کوئی بھی نہ پڑھ سکے، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ یہ تو بری بات ہے۔ جنہوں نے پڑھنا ہے ان کے لیے بھی ہم رکاوٹ بن جائیں، کوئی بھی نہ پڑھ سکے سارے، ایسا وہ کوئی بھیڑ بکریوں کا باڑا تو نہیں ہے نا کہ سب کو داخل کر دو اس میں جتنے بھی آتے ہیں۔ کچھ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں یہ ان کی بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے، غلط ہے بات۔ قرآن و حدیث کے خلاف جس کی بات ہوتی ہے وہ باطل اور غلط ہوتی ہے۔ کیا عورت حیض کے دوران قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتی ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہیں بھی عورت کو حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ 5 کاموں سے منع کر دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حیض کی حالت میں عورت کو: روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے، مسجد میں جانے سے اور زوجین کے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے۔ ان کاموں کے علاوہ کوئی اور بھی حرام ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول منع کرتے کہ نہ؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں اپنے پاس سے؟ ہمارے گھر کے قریب کوئی توحید والے امام مسجد نہیں ہے، دوسری مسجدوں میں غیر اللہ سے مدد مانگنے والے امام ہیں۔ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بھی ایسی صورت میں ہو جائے گی گھر میں نماز۔ یہ ایک شرعی عذر ہے۔ کیا تہجد کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ نہیں بھی فرض نہیں ہے، فضیلت بہت ہے۔ فرضوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کی نماز ہے۔ فرضوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ تہجد کی نماز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، دنیا اور آخرت میں بھی بڑے فوائد ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مجرم، گناہ گار نہیں ہے۔ کچھ مولوی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالکفل اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذوالکفل کو اپنے نور سے پیدا کیا، کہتے ہیں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے بھائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، وہ خود اللہ کی پیدا شدہ مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، وہ خود پیدا ہوئے۔ جو بھی کائنات میں پیدا ہوئی ہے چیز ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ کسی اور کو دنیا مخلوقات میں سے سمجھنا کہ وہ بھی پیدا کرتا ہے، یہ شرک ہے، اور ساری زندگی کی نیکیاں اور اعمال برباد ہو جائیں گے اس سے۔ ہم 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، میری بھابھی میرے کہنے پر بھی پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہے۔ آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں، گھر میں نظریں جھکا کے رکھا کریں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اطلاع دیا کریں کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، تو پھر آپ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، دعا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی کی بھی اور جتنے مسلمان پریشان ہیں
یا اللہ تو سب پریشان مسلمانوں کی ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ نکاح ہوا تھا لیکن لڑکی گھر سے بھاگ گئی شادی کے بعد، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بھئی یہ جو بھاگ گئی ہے اس نے تو غلط کام کیا ہے، اگر بھاگ کر اس نے کسی سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ ایک تو نکاح پر نکاح کیا ہے اور دوسرا عدالت میں جا کر جو نکاح ہوتا ہے یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی منہ کالا کرتے ہیں وہ، بدکاری کے مجرم ہیں، بدکار ہیں وہ۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ کر کورٹ میں جا کے نکاح کر لیتی ہے، عدالت اس کو ڈگری جاری کر دیتی ہے، یہ ساری زندگی بدکار اور منہ کالا کرنے کے مجرم رہتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی حلال کی پیدا نہیں ہوتی، وہ نکاح نہیں ہے۔ غسل واجب ہو، بیماری کی وجہ سے تیمم کرنا پڑ جائے، کیا بیماری کے بعد غسل دوبارہ کیا جائے گا؟ جی ہاں، جب آپ تندرست ہوں گے پھر غسل کرنا فرض ہے آپ پر۔ جب تک تندرست نہیں ہے، پانی استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، اس وقت تک تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مصروفیت کی وجہ سے نماز جمع کی جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، سفر کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے، یا سلسل بول اور سلسل ری یا استحاضے کی بیماری کی وجہ سے انسان جمع ہو سکتی ہے نماز، یا مسلمانوں کا امام، بڑا امام علاقے کا، وہ کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے نمازیں جمع کروائے تو اس کے ساتھ لوگ کر سکتے ہیں۔ ان تین کے علاوہ اسلام میں نماز جمع کرنے کا نام و نشان بھی نہیں، کہیں تصور بھی نہیں، صرف یہ تین موقع ہیں۔ کون سے موقع ہیں؟ سفر، بیماری اور مسلمانوں کا امام کسی عذر کی وجہ سے جمع کروائے، ظہر اثر کی یا مغرب عشاء کی، بس ان تین موقعوں کے علاوہ اسلام میں کسی اور جگہ پر نماز جمع کرنے کا نام و نشان بھی نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ اس کی نماز کوئی نہیں ہوتی جو جمع کرتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی، وہ ٹائم ضائع کرتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نماز کوئی نہیں ہوتی اس کی۔ وطروں کا طریقہ کیا ہے؟ عزیز بھائیو، وطر کی آخری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ کے، ہاتھ بندھے ہی رہنے دینے، ایسے کر کے ایسے بھی نہیں کرنا اور ایسے بھی نہیں کرنا، بس ہاتھ بندھے بندھے قل هو اللہ سے فارغ ہو کر اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، ساری دعا پڑھ لینی ہے، پھر رفع دھیان کر کے رکوع چلے جانا ہے۔ یہ ہے قنوت وطر کا طریقہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ رکوع کے بعد بھی پیارے پیغمبر سے اکیلی قنوت وطر پڑھنا ثابت نہیں، اور ہاتھ اٹھا کر بھی قنوت وطر پڑھنا ثابت نہیں، نہ ایسے کر کے نہ ایسے کر کے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔